نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیدی اخلاق۔ حدیدی کا لفظ جو ہے یہ حدید سے ہے۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، آئرن، اور آئرن کس چیز کی علامت ہے؟ اسٹرینتھ کی، قوت کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ یعنی کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتارا، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یعنی لوہے کے اندر آئرن، خود ہمارے جسم کے اندر بھی ہے، بلڈ میں آئرن لو ہو جائے تو ہم ویک محسوس کرتے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے، یعنی غائبانہ طور پر۔ بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہونے والا بنے۔ اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں، دوسروں کو ان کے حق دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ انصاف یا عدل کا اپوزٹ جو ہے وہ ظلم ہے۔ کہ آپ اپنے لیے تو بہت اچھا چاہیں، جب دوسرے کو دینے کی باری آئے تو اس وقت آپ بھول جائیں۔ تو بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ جس سماج یعنی سوسائٹی کے افراد انصاف پر قائم ہوں، اس سماج کو مختلف پہلوؤں سے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ایسے سماج میں امن ہوگا۔ یعنی پیس کا جو بنیادی ایک عنصر ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ خواہ کوئی گھرانہ ہو، خواہ لوگوں کے ذاتی تعلقات ہوں، باہم دوستی ہو، کوئی بھی ہو تعلق، یا کوئی سوسائٹی کے لیول پر یا پھر انٹرنیشنل لیول پر، جب عدل و انصاف ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، ہر ایک کو جینے کا حق دیا جاتا ہے، کھانے پینے کا دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے امن ہوتا ہے۔ اور جہاں انصاف نہ ہو وہاں بے چینی ہوتی، اور بعض اوقات وہ بے چینی آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے تک انسانوں کو پہنچا دیتی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جس سماج کے افراد انصاف پر قائم ہوں، اس سماج کو مختلف پہلوؤں سے اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ایسے سماج میں امن ہوگا، ایسے سماج میں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، ایسے سماج میں ہر آدمی کو یہ موقع حاصل ہوگا کہ وہ خدا کی نعمتوں میں سے اپنا حصہ آزادانہ طور پر لے سکے۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں سب کے لیے بنائی ہیں وہ سب کے حصے میں آئیں۔ ایسے سماج میں وہ تمام فائدے لوگوں تک بے روک ٹوک پہنچ رہے ہوں گے جو خدا نے انسانوں کے لیے مقدر کیے ہیں۔ انصاف پر قائم ہونا لازمی طور پر پختگی اور مضبوطی چاہتا ہے۔ اب اس جملے کو انڈر لائن کر لیجئے کہ انصاف پر قائم ہونا لازمی طور پر پختگی اور مضبوطی چاہتا ہے۔ موجودہ دنیا میں مختلف ایسے اسباب پیش آتے ہیں جو آدمی کو انصاف سے ہٹا دیں، جو اس کو بے انصافی کی روش پر چلنے کے لیے مجبور کر دیں، یعنی ظلم کی طرف لے جائیں۔ ایسی حالت میں صرف پختہ ارادہ اور مضبوط عزم ہی انسان کو مسلسل طور پر انصاف کی روش پر قائم رکھ سکتا ہے۔ دو چیزیں چاہیے انصاف پہ قائم رہنے کے لیے۔ کون سی؟ نمبر ایک، پختہ ارادہ، کہ انسان نیت کر لے، ارادہ کر لے کہ مجھے انصاف ہی پر قائم رہنا ہے۔ اور مضبوط عزم، یعنی عزم بھی ایک طرح سے ارادے ہی کا نام ہوتا ہے۔ لوہا علامتی طور پر یعنی سمبولیکلی اسی مضبوط کرداری کا سبق ہے۔ لوہے میں استثنائی طور پر یعنی ایکسپشنلی غیر معمولی سختی رکھی گئی ہے۔ اٹس ویری ویری ہارڈ۔
اس بنا پر وہ ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے انتہائی کارآمد بن گیا ہے، یعنی فائدے کا ہے، جس میں سختی کی ضرورت ہو۔ سوئی سے لے کر مشین اور پل تک بے شمار چیزیں لوہے کی اسی نفع بخش صفت کا مظہر ہیں، یعنی اسی وجہ سے بنتی ہیں چیزیں۔ یہی مضبوطی انسان سے بھی مطلوب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے انسانی فرائض ادا کرنے کے لیے لوہے کی طرح مضبوط بن جائے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی نہ کرے، کمزوری نہ دکھائے۔ انسان کے اندر حدیدی کردار کا ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ پختگی کے ساتھ سچائی پر قائم رہے گا، وہ ہر حال میں نفع بخش کردار کا حامل بنا رہے گا، یعنی خواہ اسے کوئی نفع پہنچتا ہے یا نہیں، اسے کوئی فائدہ ملتا ہے یا نہیں، لیکن وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ یعنی انسان اپنے اندر یہ عہد اور ارادہ کر لے، عزم کر لے۔ حدید لوہا تشدد کی علامت نہیں، وہ مضبوطی کی علامت ہے۔ اسی لیے مضبوط آدمی کو حدیدی انسان، لوہا پرش کہا جاتا ہے، آئرن مین یا آئرن وومن۔ تو آپ سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، انصاف پر قائم رہنے کے عزم اور ارادے کے اعتبار سے آئرن وومن بن جائے، اور جہاں تک دوسروں کے ساتھ تعلقات اور دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ ہے تو ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ میں اب آپ کو کہانی سناتی ہوں کہ جسٹس جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا ہے اور کس طرح اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی، تو وہ زرہ انہوں نے ایک یہودی کے پاس دیکھی، تو آپ نے یہودی سے فرمایا کہ یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے یہ میری ہے اور فلاں دن مجھ سے کھو گئی تھی۔ تو یہودی کہنے لگا کہ زرہ تو میرے قبضے میں ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے قاضی جو تھے وہ، ان کا نام تھا شریح، اور قاضی شریح جو ہیں یہ ان کا تعلق یمن سے ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان، ان سب کے زمانہ خلافت میں کوفہ میں قضاء کے عہدے پہ فائز رہے، اور بہت امانت دار اور دور اندیش تھے، اور 108 سال کی عمر پا کر یہ 87 ہجری میں فوت ہوئے۔ یعنی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو قاضی شریح کا بھی معلوم ہو۔ تو بہرحال چونکہ حضرت علی اور اس یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا زرہ پر، تو وہ دونوں فیصلے کے لیے قاضی شریح کے پاس پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نگاہ امیر المومنین پہ پڑی، کیونکہ حضرت علی اس وقت خلیفہ تھے، تو اپنی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے احترام میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ بیٹھے رہیں۔ قاضی شریح بیٹھ گئے، پھر فرمایا میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے یہودی کے پاس دیکھا ہے۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا زرہ میرے قبضے میں اور میری ملکیت ہے۔ قاضی شریح نے زرہ دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قمبر کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، اور اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حسین کو عدالت میں پیش کیا، دونوں نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ اور بھی چاہیے، کیونکہ 2 گواہ چاہیے تھے، اور آپ کے دونوں بیٹوں میں سے کسی کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم میں نے عمر بن خطاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شریح نے کہا اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پھر آپ اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کیوں نہیں قبول کرتے؟ قاضی شریح نے کہا یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ یہ کہہ کر قاضی شریح نے حضرت علی کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ذرا یہودی کے حوالے کر دی۔ تو یہودی بہت حیران ہوا، اس نے کہا مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔
اور امیر المومنین نے وہ فیصلہ بلا چنو چرا قبول کر لیا۔ پھر یہودی نے حضرت علی کی طرف نگاہ اٹھائی، کہنے لگا امیر المومنین آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ ذرا یقیناً آپ کی ہے، فلاں دن آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا، یہ آپ ہی کی ملکیت ہے، آپ اسے لے لیں۔ اور پھر کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت علی نے فرمایا میری یہ زرہ بھی اور یہ گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا عدل و انصاف، جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، اور اس میں بہت سارے سبق ہیں، بہت سے بہترین پہلو ہیں، لیکن یہ سب تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ آئرن مین ہونے کا، کہ انسان حق پر بھی ہو، یعنی وہ سچا ہو، لیکن پھر کیا ہو؟ حالات اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ انصاف پر ہوتے ہیں، غلطی پر دوسرا فریق ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی، اور لوگ آپ کو جھوٹا ثابت کر دیتے، تو ایسے میں رونا دھونا مچا دینا اور اپنے آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جانا اور واویلا شروع کر دینا اور ساری دنیا کو بلیم کرنے لگنا اور غلط باتیں منہ سے نکالنا اور برا بھلا کہنا، یہ ساری چیزیں جب شروع ہو جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اخلاق اور کردار میں مضبوطی نہیں۔ حق پر ہوتے ہوئے اگر قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں اور خلاف آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، اس وقت آپ اس فیصلے کو قبول کر لیں بڑے دل کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، اور اس پر کسی سے بھی ناراض نہ ہو، تو آپ دیکھیے کہ اس کی خیر اور برکت اور بھلائی کہاں تک جائے گی، کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ لیکن اگر ہمارے دل چھوٹے ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم بس ہمت ہار کے بیٹھ جائیں اور کمزور ہو جائیں اور وہ نہ کریں جو ہمارا فرض بنتا ہے کرنا، تو پھر آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ریلیٹ کریں اس کو، اینڈ بی بریو، سیلف پٹی کا شکار نہ ہو، سیلف پٹی اپنی زندگی سے نکال دیں کہ آپ اپنے آپ کو بس مظلوم سمجھ لیں اور روتے دھوتے رہیں اور ہر ایک کے خلاف شکایتیں، یہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتا، وہ بھی نہیں دیتا، اور مجھ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی مظلوم ہے ہی نہیں۔ اس چیز کو نکال دیں، اور انشاءاللہ جب آپ بریو ہوں گے نا تو دوسرے بھی آپ کے مقام کو سمجھ جائیں گے۔ جب آپ اپنی کمزوریاں دکھا دیتے ہیں دوسروں کو اور اخلاق کے درجے سے گر جاتے ہیں، تو پھر دوسروں کو بھی آپ پہ حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اصل فاتح وہ ہے جو دلوں کو جیت لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔